سیقول الذین اشرکوا، یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اللہ نے چاہا ہے تو کیا۔ اب یہ بھی دیکھیے غلطیاں اپنی اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ کا کنٹرول ہے نا ہر چیز پر۔ وہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تم زہر نہ کھاؤ، تو پھر ذرا تھوڑا سا یہ سوچ کے کہ چلے جی میں مرنا چاہتا ہوں، کھا لو۔ اللہ تو نہیں چاہتا، تو کھانے پینے کے معاملے میں تو تم کہتے ہو اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، کیا دوسری چیزوں میں بھی ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ، ہمیں دکھاؤ، اس کو نکالو اپنی کتابوں سے، اپنے خزانوں سے، ثبوت پیش کرو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، گمان ہے، شاید یہ علم نہیں ہوتا، علم یقین کا نام ہوتا ہے، اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، تمہارے اس ظن و گمان کے مقابلے میں، بلا دلیل بات کے مقابلے میں آپ ان سے کہیے اللہ کی حجت کامل ہے، تمہارے قیاسات ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ نص ہے اور اللہ ہی نازل کر رہا ہے وحی کے ذریعے، لہذا اللہ کی یہ نصوص یہ بڑی زبردست حجت ہیں تمہارے قیاسوں کے مقابلے میں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، آپ ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، کوئی لاؤ تو صحیح نا، کوئی کتاب ہو، کوئی نبی ہو، کوئی دلیل ہو تمہارے پاس۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، کیونکہ ہم وہی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ قل صدق اللہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، تو نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ یہ سب مسلمانوں کو تاکید ہے، نبی کو یہ کہا گیا تو ہمیں بھی کہا گیا۔ قل تعالوا، آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بد سلوکی حرام ہے، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں اس کو کہاں کھلاؤں گا، لہذا مجھے بچے نہیں چاہیے، یہ قتل اولاد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تم ڈرتے ہو کہ ان کو کون کھلایا تھا، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دے رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو آنے والوں کو بھی ہم رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور ایک بات یہ بھی کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور یہ بھی کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو، اس نے کسی کو قتل کیا ہو تب اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس نے شادی شدہ ہو کے زنا کیا ہو تب اس کو جا کے رجم کیا جائے، وہ خدا نخواستہ دین چھوڑ کے غدار بن گیا ہو تو اس غدار کو بھی قتل کرنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اور یہ باتیں قرآن مجید کہہ تو رہا ہے، مگر یہ حقیقت ہے، اہل کتاب کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حلال اور حرام کے بارے میں مسلمان کا جاننا، اس کا علم ہونا مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ قرآن و سنت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا کہ جی قرآن میں جو کچھ حلال ہوگا وہ مان لیں گے اور جو کوئی حرام پائیں گے تو وہی مان لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم کسی شے کو حرام بھی نہیں سمجھیں گے، حلال بھی نہیں سمجھیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور ہاں یہ بھی کہا ہو، یہ بات بھی اللہ نے حکم دیا اور مجھے کہا وحی کے ذریعے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، پھر اس کو اس کا مال دے دو۔
اور یہ بھی کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا دو. ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ بھی حقیقت ہے. شریعت ایسی نہیں ہے کہ ہماری ہمت نہ ہو اور شریعت کا یہ کام بھی تم کرو، کر کے دکھاؤ. جیسے سزا کے طور پر بچپن میں اسکول میں استاد کہتا تھا ڈنڈ نکالو، بچے کتنا نکال لیتے تھے، لیکن وہ کہتا ذرا اور کرو 10، اور 10 کے بعد کہتا 5 اور نکال لیا. اب دیکھا اس کی سانس اکھڑ رہی، کہتا 5 اور. پھر وہ لڑکا رونے لگ جاتا، کہتا جی معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا. تو شریعت کا یہ کام نہیں ہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ جتنی ہمت تم میں ہے، ہم نے احکام بھی اتنے دیے ہیں، اتنی تکلیف دی ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور یہ کہ جب تم کچھ کہو تو انصاف کی بات کہو، مت دیکھو یہ اپنا ہے وہ غیر ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ بات کی تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ بھی کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ عہد ہے کہ اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اسی کلمے کے نیچے اپنی زندگی گزاروں گا، اسی کے سائے میں جیوں گا. ذالکم وصاکم بہ، یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. وان ھذا صراطی مستقیما، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر مت چلو. اللہ کے رسول کی راہ چھوڑی وہ دوسری راہیں بن جاتی ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی راہ کو چھوڑتا ہے تو پھر دوسری راہوں کی وہ پیروکار بن جاتا ہے. اور ایسا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ یہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی. جب اللہ کے رسول کی نہیں مانی تو بندہ دوسرے کی کہاں مانے گا؟ وہ تو پھر اپنی راہ بنائے گا نا. ایک اپنی بنائے گا، دوسرا کہے گا اچھا یہ بنا سکتے تو میں بھی بناؤں، اور دوسرا کہے گا میں بھی بناؤں. تو اس طرح کیا ہوگا؟ ہر ایک کی راہ اپنی اپنی بن جائے گی، جدا جدا ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے ایک دوسرے سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ دین ہی ہے جو تمہیں جوڑے گا، یہی رسول کی راہ ہے جو تمہیں جوڑ کے رکھے گی. اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی. اور یہ کتاب قرآن مجید، اور وہی کتاب جو تورات ہے، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لائیں. مکمل ایک کتاب تھی جو بنو اسرائیل کے حالات اور اس زمانے کے جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہوتی تھی شرعی، وہ پورا کرنے والی تھی. وَهَٰذَا کتاب، اور اب یہ قرآن کتاب ایسی ہے جو ہم نے نازل کی ہے، مبارک، بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو رات بھی اللہ کی کتاب تھی، یہ کتاب بھی اللہ کی، وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، اب یہ اللہ نے نازل کی. بس فرق یہ ہے کہ وہ بنو اسرائیل کی ضرورت کو پورا کرتی تھی، اور یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والی، وہ بڑی بابرکت ہے. وہ قرآن میں ہر خیر کی تعلیم ہے اور ہر شر سے بچنے کی تعلیم ہے. قرآن کی بدولت گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس گھر میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. شیطان جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس قرآن کی خیر و برکت بھی بڑھ جاتی ہے. مگر جو قرآن نہیں پڑھتے تو نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر جو ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے بھی تنگ ہو جاتا ہے. فرشتے بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کرتے ہیں، اور خیر و برکت بھی کم ہو جاتی ہے. ان تقولوا، یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے. ہمارے پاس بھی اگر کوئی ہوتی تو ہمیں پتا ہوتا کہ دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال حرام کیا ہے، راستہ کون سا اپنانا ہے، اور پھر مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو نیکیوں کے کم از کم ہمارے پاس کچھ تو اعمال ہوں. ہم تو بالکل ہی بے خبر تھے. کل کو یہ نہ کہنا اس لیے کتاب دی ہے. او تقولوا،
یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے، پہلے کتاب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو اب لو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے۔ اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ یعنی اللہ کا فرشتہ جب نازل ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بستیوں کو اٹھاتے ہیں، الٹا دیتے ہیں، وہ آتے ہیں چیخ مارتے ہیں، سب مر جاتے ہیں، وہ آتے ہیں زمین کو ہلا دیتے ہیں اور سب کچھ ان کے اوپر گر کے قبر بن جاتا ہے۔ یا خود آپ کا پروردگار آئے، یا چاہتے ہیں اتنے دلائل دیے ہیں، رسول بھیجا ہے، کتاب بھیجے، سمجھا رہے ہیں، عمل کر کے رسول دکھا رہا ہے، اور رسول دن بدن آگے بڑھتا جا رہا ہے، تم مخالفت میں دن بدن آگے بڑھتے جا رہے، یا اس کی کوئی نشانی آئے تمہارے پاس، یعنی کوئی معجزہ پیش کرے جو تم مطالبہ کرتے ہو۔ اور یہ یاد رکھو، جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت تم کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو ایسے وقت میں کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا تھا۔ یعنی یہ کیا کہ جب اللہ کی آیت یعنی موت سامنے نظر آتی ہے بندے کو، کہتے جی میں مانتا ہوں، پہلے کیوں نہیں لائے ایمان؟ اس لیے ایمان یہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھوں گا تو مانوں گا، نہیں دیکھوں گا تو میں نہیں مانوں گا۔ یہ کیا ایمان ہے؟ تو یہ سب چیزیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، موت کے فرشتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں جو زمین میں بھی ہیں، آسمان میں بھی ہیں، وہ اندیکھے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو مسلط کر سکتا ہے، اور جب مسلط ہو جائیں بندہ کہے جی میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے پہلے ایمان لاتے تو بہتر تھا، اب تم سب کچھ دیکھ کے ایمان لاتے ہو تو کوئی اس ایمان کا فائدہ نہیں۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کوئی کام نہ کیا، تو قل انتظروا، ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو اپنے فیصلے کا، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ تم کتنا آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو موت آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اس پہ اللہ نے بڑا ابھارا ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول، موت جب آتی ہے تو اس وقت بندہ کہتا ہے مولا تھوڑی سی تو مہلت دے دے، میں تیری راہ میں کوئی صدقہ و خیرات کر دوں، کوئی نیکی کے کام کروں، نیک بن جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے نا، اب نہیں، اب کوئی وقت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح حریص، کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو۔ اصل تو وقت وہ ہوتا ہے۔ ولا تمہل، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اگر تم نہ بھی کہو وہ تو فلاں فلاں کا ہو گیا، تم تو جا رہے ہو۔ تو بہرحال نیک اعمال زندگی میں ہی انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو سبب بنا سکتا ہے جنت میں داخلے کا، بصورت دیگر نہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، دین کون سا ہے؟ اسلام، یہی دین ہے نا، بہت سے دین تو نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دینہم کا مطلب اپنا دین جس کو میں مانتا ہوں، اپنے ہی دین میں انہوں نے تفرقے کر ڈالے، مختلف گروہ بن گئے، وکانوا شیعا، اور کئی فرقے بن گئے۔ سوچئے یہ آیت ہے مجھے بھی کہہ رہی ہے، آپ کو بھی کہہ رہی ہے، اور دیندار لوگوں کو بھی کہہ رہی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آیت کی اس محبت کو ہمارے دل میں نہیں ڈالا، مگر ان کی غلط تعویلوں کو اور غلط تعبیرات جو ہیں، مختلف قسم کے فرقے اور تفرقہ بازی،
اس کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیا. یہ قرآن فہمی ہے، یہ دین اسلام کی محبت. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا، پچھلوں نے بھی یہ حرکتیں کی تھیں، اور اب یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو یعنی دین اسلام کو اس میں تفرقہ ڈالا، وَكَانُوا شِيَعًا، شیعہ کی جمع ہے شیعہ، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، اور الگ الگ کئی گروہ بن گئے. آج تو یہ کہتے ہیں جی کسی گروہ میں شامل ہو جائیے آپ ہدایت پر ہوں گے. یہاں دیکھیے اللہ فرماتے ہیں لست منہم فی شیء، اللہ کے رسول ان سے آپ کا کچھ سروکار نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. اللہ نے ایک دین دیا، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دین کے رکھوالے ہیں؟ دین کے دشمن تو کوئی اور ہوں گے، سب سے پہلے تو ہم بن رہے ہیں. اس لیے انما امرهم الی اللہ، یہ مانیں گے نہیں، کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے. اور جی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نام تو رکھنا پڑتا ہے تو سارے ہی مسلمان، سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مگر اپنے آپ کو کوئی نمایاں تو کریں ہم کون سے مسلمان ہیں. اور یہی تو چیز ہے جو غیر بھی کہتا ہے. وہ دیکھیے کس طرح بات کرتا ہے، جب مسلمان بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں. بات ہو گئی نا. وہ جانتا ہے اس کمزوری کو، اور وہ جانتا ہے کہ یہ چمٹا ہوا ہے اپنی فرقہ واریت میں. اس لیے اس کو میں بات ایسی کروں تاکہ یہ اپنی حمایت کرے اور اپنوں ہی کے خلاف بولے، اور دوسرا خوش ہو جاتا ہے. لیجئے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جو مسلمان ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. خود اکٹھے ہوتے نہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ دین بڑا خوبصورت ہے. اس لیے انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چھوڑ دیں ان کو. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ خود ہی نے بتلا دے گا کہ وہ کن کن کاموں میں لگے ہوئے تھے. یہ بہت بڑی تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کی ہے. ایسے کاموں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے شریعت میں گھڑ لیے ہیں، نام رکھ لیے ہیں فرقہ واریت کے، اور ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو ناحق سمجھتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں، اور پھر دوسرے کے بارے میں عقل میں شکوک و شبہات بھی پیدا کر دیتے ہیں. اسلام عجیب و غریب سے چیز بن جاتا ہے، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ان سے پرے رہو، حتیٰ کہ اس دین سے بھی پرے رہو. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آج جتنی اپنی فرقہ واریت کی دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے اور اپنوں کو توڑنے کی، اپنوں کو متنفر کرنے کی، اتنی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنانے کی تڑپ ہمارے اندر نہیں رہی. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ غیر مسلم خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا اور اس پر اسلام کی دعوت نہ پہنچی، اور دین کی وہ دعوت جس طرح میں اپنی فرقہ واریت اور باہمی لڑائی سے دنیا کو پیش کر رہا ہوں، تو ان دونوں میں کون سے لوگ ہوں گے جو میرے خلاف کل کو حجت بن جائیں گے، اپنے بھی اور غیر بھی. وہ بھی کہیں گے اللہ دین ان کے پاس تھا، مگر انہوں نے جس بھدے طریقے سے ہمیں دین پیش کیا، ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا تھا کہ ہم اس دین کے قریب جائیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے. یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنن ترمذی میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً ضرور جوتوں کے جوڑے کی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے مطابقت ہوتی ہے، ایک جوڑا دو ہوتے ہیں نا دایاں بایاں، جب اس کو بالکل ہی موچی دیکھتا ہے ملا کے کہ دونوں برابر ہو گئے ہیں، تو اس وقت کہتا ہے طابق النعل بالنعل، کہ ایک جوڑا یا ایک جوتا دوسرے جوتے کے عین مطابق ہو گیا. تو یہ جو مطابقت ہے، آپ فرماتے ہیں تمہاری یہ مطابقت بنو اسرائیل کے ساتھ ہوگی یا پہلوں کے ساتھ ہوگی. آپ فرماتے ہیں میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنو اسرائیل پر آیا، یہاں تک کہ اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا پیدا ہو جائے گا. آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں ایک فرقے کے علاوہ باقی سب فرقے جہنمی ہوں گے. تو بتائیے بھائی، آپ کہتے ہیں سب حق پہ رہیں، سب ٹھیک ہے، یہ مختلف کلرز ہیں، بڑی اسلام کی رونق ہے، ہر ایک کو اللہ نے خوش کر دیا اور ہر ایک کا رنگ دنیا کو دکھا دیا. اور بھائی
اور رنگ دکھاؤ، مگر یہ نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ساری کوششیں، وہ سارا انفاق، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دین کی تقویت کے لیے یا ان فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ سوچنے کی باتیں ہیں بھائی. ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں لوگوں کو. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور کون ہے بتائیے؟ جو سنی لوگ ہیں یا شیعہ لوگ ہیں، یہ دو ہے نا، ان دو کے بعد آگے تقسیم کیجئے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر 73 کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر مسلم ہے؟ یہ سب آگے کی تقسیمیں ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ نجات پانے والے کون ہیں؟ جو ایک فرقہ ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا فرقے کا، آپ نے ایک معیار بتایا ہے، اور یہی معیار ہو سکتا ہے کہ کسی فرقے میں کوئی مخلص آدمی ہو، اس کے اندر یہ چیز ہو اور وہ یہ فرقہ واریت کو پسند نہ کرتا ہو، مگر اس کا معیار یہی ہو کہ میں نے وہ طریقہ اپنانا ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا، وہ اصحابی اور نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام کا تھا. بس یہ چیزیں بندوں کو فرقہ واریت سے بچا سکتی ہیں. آج ناموں کی کوئی قربانی نہیں دیتا، کہتا میں حق پر ہوں، میرا نام زیادہ صحیح ہے، میرا فرقہ بڑا اچھا خوبصورت نام رکھتا ہے. کریے، اللہ کی بات بھی سن لیجئے. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا. نیکی کیا ہوتی ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اور عین اسی مطابق کیا جائے، اور پھر یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، وہ نیکی ہے. ہم اپنی نیکیوں کو بھی دیکھیں. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا. اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی، ایک ہی برائی کی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. نیکی سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہ قربانی کا نام ہے بھائی. یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے کہ وہ ایک نیکی پر 10 کیا 700 گنا تک دے دے. لیکن برائی جب کرتا ہے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے. قل اننی ہدانی ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے. یہی وہ مستحکم دین ہے جو ابراہیم حنیف کا طریق زندگی تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ شرک ہوتا ہے کہ مختلف فرقے بن جائیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک راستہ تھا، باقی دوسرے راستے تھے، اور جو دوسرے راستے تھے ان کو اللہ نے فرمایا یہ سب مشرکوں کے تھے، مگر ابراہیم مشرک نہیں تھے. قل، اور بات دیکھیے، سب سے کہا ہے اللہ کے رسول، آپ بھی اور سب مسلمان علانیہ کہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری نماز یعنی میری عبادت، جھکنا ہوگا، مانگنا ہوگا، عاجزی اختیار کرنی ہوگی، ہاتھ باندھنے ہوں گے، چل کے جانا ہوگا، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، عبادت کے لیے. وہ نسکی، اور میری قربانیاں، چاہے وہ مالی ہو، جان کی ہو، قولی ہو، یہ سب اللہ کے لیے. پیسہ دیا اللہ نے تو اسی کی راہ میں خرچ ہوگا، حرام راہ میں نہیں ہوگا، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوگا. نظر اللہ کی ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. قربانی اللہ کے نام پہ ہوگی، کسی اور کے نام پہ نہیں ہوگی. اور پھر میرا جینا اور میرا مرنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ، اور اس لمحات میں کبھی تنگی بھی آتی ہے، کبھی خوشی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، مگر تمام حالات میں میرا جینا اللہ کے لیے ہوگا. اور جب موت کے منہ میں جاؤں گا تو اس وقت بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ زندگی میں پہلے میں نے ایسے عمل کیے ہوں تاکہ میری موت آئے تو اللہ کی راہ میں آئے، کسی اور کے لیے نہ آئے. تو ہر کام میں اخلاص کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ بڑا ضروری ہے. اور نیک اعمال پر مبنی زندگی ہو اور ایمان پر انسان کا خاتمہ ہو تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں.
یعنی جینا ہے تو بس اسی کے لیے، مرنا ہے اسی کے لیے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ مسلم کا لفظ کہا ہے، مسلم کا، قل غیر اللہ ابغی ربا، آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ بتائیے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو پیدا کیا، میری اولاد کو مجھے دیا، وہی اس کا رب ہے۔ تو جو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، رب تو وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں کس کو تلاش کروں کہ جس نے کوئی اس زمین و آسمان یا یہ جو مخلوق ہے اس کے علاوہ کچھ پیدا کیا ہو جس کو میں کہوں یہ رب ہے؟ اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بار اسی پر ہوگا، یعنی شرک ہو، کفر ہو، شریعت کی نافرمانی ہو، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ یہ پورا دین اسی میں، اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اسی میں پرو کے رکھ دیا ہے، بندے کو ذمہ داری دے دی ہے کہ اپنا کام، اپنا گناہ، اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے، تم اپنے کیے کا جواب دے ہو، کوئی اور نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو سہاروں پہ جی رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کا اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو وہ سب کچھ تمہیں وہاں پھر بتا دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ باپ فوت ہوتا ہے، بیٹا اس کی جگہ آ جاتا ہے، بڑا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جگہ جونیئر آ جاتا ہے۔ یہ خلیفہ بننا ہے، اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجے بلند کیے۔ یہ درجے بھی اللہ نے دے دیے، کوئی نیک، کوئی برا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی افسر، کوئی تابع دار۔ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ اس لیے دیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ بڑے بن کے تم اللہ کے بندے بنتے ہو یا فرعون بن جاتے ہو، امیر بن کے تم غریبوں کی خدمت کرتے ہو اور اس عمارت کو، اس دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو یا اپنی صلاحیت سمجھتے ہو۔ آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اور غریب ہو تو غربت میں صبر کرتے ہو یا چلتے رہتے ہو کہ لوگوں کے پاس پیسہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں؟ بلا شبہ آپ کا پروردگار سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔